ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ایک بار نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر لیں. رفیقان ملت، دنیا کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور ایسے میں مسلمان اپنے ایمانی تقاضوں اور اسلام کے احکام، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. رونا سب کا یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. سارا دکھ، ساری مصیبتیں مسلمانوں پہ آتی ہیں اور کافروں کو مذاق اڑانے، ٹھاٹ کرنے کا موقع ہے. مگر یہ بات لوگ نہیں سوچتے کہ ہر دور میں کفار کی تعداد زیادہ رہی. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کم تھے؟ ساری دنیا تو کفر کے نشانے پر چڑھی ہوئی تھی. چند ایک مسلمان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی برکتوں سے ایک ایسی امت تیار کر دی جو اپنے 1000 گنا کافروں کے مقابلے میں بھی انہوں نے اپنا پرچم دنیا کے گوشے گوشے میں گاڑ دیا. تو وہ کیا چیز تھی اور آج کیا چیز ہے، اس چیز کو آپ دونوں کو ملا کر سوچیں. آج تو یہ ہے کہ پیسہ ہو تو بہت کچھ ہے، مگر اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون وزخرفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ بات نہ ہوتی کہ کافروں کا مال دیکھ دیکھ کر کے کئی مسلمان کافر نہ ہو جائیں، یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کی چھت کیا ہوتی؟ چاندی کی چھت بنتی اور سونے کی سیڑھیاں بنتی. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہوتا کیونکہ آخرت میں ان کو ایک حبہ نہیں ملنا ہے اور آپ کو اس اعتبار سے دنیا میں کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا. مگر اللہ تعالی نے دنیا میں پھر بھی مسلمانوں کے اوپر بہت کرم فرمایا. پیسہ کما کر لوگ موت پر اس زمانے میں تاؤ پھیرتے ہیں، دوسروں پر حکومت کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کے پاس کم پیسے تھے. حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کو کیا کہتے ہیں؟ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو انصاری کو آپ کیا کہتے ہیں؟ زبیر ابن عوام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے دولت مند صحابہ تھے، اتنی دولت تھی ان کے پاس،
کہ وہ گاؤں کے گاؤں خرید لیتے، مگر وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے علاوہ اور کوئی خرچ جانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف وہ دیکھتے تھے اور اللہ اسی اعتبار سے دیتا تھا۔ کبھی انہوں نے اپنے خرچ پر احسان نہ جتایا، بلکہ وہ یہی ڈرتے رہے کہ ہم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، نہ جانے قبول ہو کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سمجھ گیا؟ اس لیے اب آپ دیکھو، میں ایک سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے وہ جب ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع انصاری سے ان کی مواخات یعنی بھائی چارگی کرا دی کہ آج سے سعد ابن ربیع تمہارا بھائی عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن تمہارے بھائی یہ سعد ابن ربیع ہے۔ دونوں مواخات ہوئی، وہ ہاتھ پکڑ کے گھر لائے، کہنے دیکھیے یہ میرے دو گھر ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، ان میں سے ایک پسند کر لیں، وہ آپ کا اور ایک میرے لیے چھوڑ دیں۔ میری دو بیویاں ہیں، ان میں جو آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سمجھ گئے؟ یہ تو انہوں نے فرمایا بارک اللہ فی اہلکم و مالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں میں بھی برکت دے اور آپ کے مکانوں میں برکت دے۔ دلونی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار آئے، بازار آ کر کچھ سامان ادھر سے ادھر اٹھا کر کے لے آئے، مزدوری کی، 1 درہم مزدوری میں ملا۔ انہوں نے چھٹ اس سے کچھ سامان وغیرہ خریدا اور بیٹھ گئے ایک جگہ کہ یہ لے لو تو لے لیا۔ لوگوں نے 2 درہم ہو گئے، ایک کا 2 درہم ہو گیا۔ شام تک ان کی محنت کا 1 کوڑی نہیں تھی اور 2 درہم ہو گئے۔ 1 درہم کا انہوں نے کھانے پینے کا سامان دیا اور 1 درہم میں انہوں نے آئندہ کے لیے بچا لیا۔ کل دوسرے دن بازار گئے اور پھر 1 درہم سے سامان خرید کر شام تک سوداگری کرتے رہے۔ الحمدللہ 1 ہفتے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، رسول پاک نے ان کے کپڑوں پر شادی کی خوشبو اور شادی کا رنگ دیکھا تو فرمایا بھیا یا عبد الرحمن، یہ کہاں سے آ گیا ہے عبد الرحمن؟ کہا میں نے ایک شادی کی ہے، تو اب شادی کا فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ 1 بکری لگ جائے مگر ولیمہ کرو۔ انہوں نے شاندار ولیمہ کر دیا، رسول پاک راضی ہو گئے۔ پھر کتنا مال ہوا ان کا جانتے ہیں؟ اتنا مال ہو گیا کہ مدینے کے سب سے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ انہوں نے کہا اتنا مال ہو گیا، میرے مال کو 2 حصے کرو، ایک خدا کا ایک میرا، اللہ کی راہ میں ایک۔ فوراً سب تقسیم ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر اتنا ہی ہو گیا۔ فرماتے ہیں مال کے 2 حصے کرو، ایک راہ خدا کا اور ایک میرا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر ویسے ہی مال کی بہتات ہو گئی۔ پھر انہوں نے کیا کہ 2 حصے کرو۔ اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اپنا بہت مال خدا کی راہ میں بٹوارا کیا۔ یہ مت سمجھ لو
کہ زکات نہیں دیا کرتے تھے، نہیں، وہ سب تو الگ سے دے دیا کرتے تھے، اس کے بعد جو بچا تھا وہ خدا کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے۔ وفات پائی تو اس وقت آپ کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو سمن میں سے 48,000 اس زمانے میں ملا، اتنا مال، سبحان اللہ۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا دل تھا اور ان لوگوں کی ہمت تھی، ان لوگوں کا عروج تھا، سب اللہ کے لیے، کچھ میرا نہیں، جو کچھ ہے اسی کا۔ اور آج بس اپنا سمجھتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور بچوں کو بھی سکھاؤ، اور اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو لبریز کرو۔ یہ 2 کام کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے پاس کوئی کمی نہ رہے گی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، سمجھ گئے؟ اور جو رسول پاک سے عشق کرتا ہے دنیا اس سے محبت کرتی ہے، سمجھ گیا؟ اس لیے خلاصہ کلام کسی پر میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق خیر دے، آپ سب کو بھی توفیق خیر دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔